بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم سب کی زندگیوں میں بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے، اور وہ ہے گیٹنگ تھنگس ڈن۔ دیکھیں، جو گیٹنگ تھنگس ڈن والی بات ہے، یہ ہم سب چاہتے ہیں بہت کچھ کرنا، لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں دس از دا پرابلم آف دا میجورٹی، کہ جو اکثر لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے، اور یہ جملے نارملی آپ کو اپنے ارد گرد، اور آپ بھی جو اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کو لگے گا کہ یہ جملے نارمل پارٹ ہیں ہماری لائف کا، کہ یار میں یہ کرنا چاہتا تھا یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہو نہیں پا رہا ہے، ایگزامس قریب آ رہے ہیں، مجھے اسٹڈی کرنی ہے لیکن میں اسٹڈی نہیں کر پا رہا ہوں، اور ایگزامس قریب سے قریب تر آتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ٹینشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں آفس کے اندر کام کرتا ہوں، تو آفس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو میری پرفارمنس ہے اس کے ایشوز ہیں، میرا باس ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ تمہاری پرفارمنس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور مجھے اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے۔ ایئرلی سائیکل ہوتا ہے آفس جاب کا، کہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اس کے اندر ایئرلی اپریزل بھی ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں پر پرفارمنس جو ہے وہ ہر سال یا کوارٹرلی یا بائی اینولی بیٹھنا پڑتا ہے ساتھ میں، کہ آپ نے کرا کیا ہے، وہ جو کرا کیا ہے وہ اگر ڈھنگ سے ہوا ہے تو لائف پروگریس کرے گی، اور اگر وہ ڈھنگ سے نہیں ہوا ہے تو دیر از اے پرابلم ان لائف۔ آپ اگر ریلیشن شپ کی باتیں کریں یا باقی، یہ تو اسٹوڈنٹس ہو گئے اور ہم نے کارپوریٹ لائف کو کہا، اس کے علاوہ اگر آپ گھر کی زندگی میں آ جائیں تو وہاں بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو پروکریسٹینیشن کا، سستی آپ کہہ لیں اس کو، اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کہ بہت امپورٹنٹ کام جو ہوتے ہیں گھر کے اندر اگر نہیں ہوتے تو وہ آہستہ آہستہ پرابلمس جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں، اور ان پرابلمس کی وجہ سے جو ہے زندگی سم ٹائمز بہت پرابلم کا شکار ہوتی ہے۔ تو آپ زندگی کے کسی فیز میں بھی ہوں، گیٹنگ تھنگس ڈن، کہ چیزیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے نہیں ہو رہی ہیں، یہ ہم سب میں سے اکثر کا پرابلم ہے۔ میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں اور پھر ہم لنک کرتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے کیسے حل کر سکتے ہیں، اور اس میں امپروو کیا کر سکتے ہیں ہم سچویشن کو۔ دیکھیں، ایک فشر مین، کہانی سنیں۔ ایک فشر مین ہوتا ہے، وہ بوٹ پر ہوتا ہے، تو اسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ جب اسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے، تو اسے ایک سانپ، اسنیک نظر آتا ہے، اور وہ جو سانپ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے منہ میں ایک مینڈک ہے، فراگ ہوتا ہے اس کے منہ میں، اور وہ مینڈک کو نگلنے والا ہوتا ہے۔ سانپ، جو فشر مین مچھیرا ہوتا ہے، اس کو ترس آتا ہے اس مینڈک کے اوپر، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اس مینڈک کو سانپ کے منہ سے نکال لیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مینڈک جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کی زندگی بچ گئی۔ جو سانپ ہوتا ہے اس کے اوپر مچھیرے کو پھر جو فشر مین ہوتا ہے اس کو ترس آتا ہے، اس کو ہمدردی ہوتی ہے، سمپیتھی، کہ یار یہ جو ہے یہ بھوکا رہ گیا، تو وہ اس کو پھر کیا کرتا ہے، اس کو دودھ پلاتا ہے۔ سانپ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی چلا جاتا ہے۔ نا ایوری باڈی از ہیپی، کہ سانپ خوش اس لیے ہو گیا کہ اسے دودھ مل گیا، فراگ جو ہے اس کی جان بچ گئی، اور فشر مین نے کیونکہ ایک نیکی کری تو وہ بھی، اس کی زندگی بھی سکون میں آئی کہ چلیں جی میں نے بھی ایک نیکی کا کام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسے دوبارہ کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ جب اسے دوبارہ آواز آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے، اب ناؤ ہی سرپرائز، کہ اس کو بالکل شوق لگتا ہے، کیونکہ ناؤ دا سیم اسنیک، وہی سانپ جو ہے وہ دوبارہ آتا ہے، اور اب اس کے منہ میں ایک مینڈک نہیں بلکہ دو مینڈک ہوتے ہیں۔ دس از ویری انٹرسٹنگ اسٹوری ٹو انڈرسٹینڈ، کہ بہت اچھی اسٹوری ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ سانپ کیوں لے کر آیا دو مینڈک۔ اس لیے لے کر آیا کہ اس کو لیسن یہ ملا کہ جب میں ایک مینڈک لے کر آیا تھا تو پھر اس وقت مجھے جو دودھ ملا تھا وہ یہ تھا، اب اگر میں دو مینڈک لے کر آؤں گا تو مجھے اور دودھ ملے گا۔ اب کوشچن یہ آتا ہے، وہ دونوں مینڈک جو ہے وہ کھا لیتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی، لیکن مینڈک سے زیادہ اس کو انجوائے آ رہا تھا دودھ پینے میں، تو وہ دو مینڈک کو بارگین کرنے کے لیے لے آیا کہ اب دو مینڈک ہوں گے، فشر مین نے جیسا مجھے دودھ پلایا تھا، اب دو کے بدلے زیادہ دودھ مجھے ملے گا۔ تو یہ کہانی جو آپ نے سنی، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ قسم کا لیسن چھپا ہوا ہے، اور وہ لیسن یہ ہے کہ ہم سب کو یہ نیت سے، فشر مین کی نیت تو یہ نہیں تھی، اس نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ جو سانپ ہے وہ دوبارہ آئے، لیکن ایکشن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نیت کا عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریوارڈ، کہ سامنے والے کے انٹینشن سے
इससे फिशरमैन के इंटेंशन से सांप का लेना देना कुछ नहीं था, वो रिवार्ड जिसे हम कहते हैं कि भाई इसका रिटर्न क्या मिलेगा मुझे, तो जो रिवार्ड है, ये रिवार्ड उसको दोबारा 2 मेंढक लेकर आया उसके मुंह में। तो रिवार्ड जो है बहुत रिवार्डिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि अगर रिवार्ड का सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर आपकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होंगी कि जो काम आप कर रहे हैं उसके बदले एक्चुअली मिलेगा क्या आपको। तो जितना अच्छा ये रिवार्डिंग सिस्टम होगा, इतना मोटिवेशन भी क्रिएट होगी लाइफ के अंदर, और चीज़ें भी हो जाएंगी, क्योंकि और रिवार्डिंग सिस्टम जितना ख़राब है डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स भी इतने ख़राब आएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, घर के अंदर से स्टार्ट करते हैं स्टोरी। घर के अंदर क्या होता है कि जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं और अगर उनको उस घर के अंदर अपने घर के अंदर अप्रिसिएशन नहीं मिलती, लेकिन इसके बनस्बत पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बच्चे कोई गलत काम करते हैं और हर वक्त जो है जब बच्चों को डांट डपट की जाती है घर के अंदर, तो वो क्या होता है कि जब डांट डपट हो रही है और बच्चे को ये बार बार कहा जा रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ना करो, तो एक कल्चर घर के अंदर डेवलप होता है कि बच्चा जब अच्छा काम करता है तो उस पर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है और उसको सिर्फ डांट मिल रही है, या उसको ख़राब चीज़ों के ऊपर, तो आप ठीक है ख़राब चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आप घर के अंदर कहना चाहिए बच्चों को कि वो रुकें, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं या जो ख़राब चीज़ें हैं उनको कम करते हैं या उन्हें नहीं करते, तो उनको अप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए और उनको करेज देनी चाहिए कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छे हो। तो जिस घर के अंदर इन दोनों जो लफ्ज़ हैं कि आप इसे यूँ कहें कि अगर उन्हें डांटना डपटना ज़्यादा है और अप्रिसिएशन कम हो रही है, तो वहाँ पर नॉर्मली रिज़ल्ट्स जो बच्चों के हैं, बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम कम हो जाती है, बच्चों के अंदर जो जो उनके आगे बढ़ने की एक लगन है वो कम हो जाती है और डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। तो अप्रिसिएशन का कल्चर भी होना चाहिए कि अप्रिशिएट करें, क्योंकि रिवार्डिंग सिस्टम बच्चों को ये मिलेगा कि बच्चों को जब लगेगा कि हम कोई अच्छा काम करते हैं और उस पे उनको रिवार्ड ये है कि अप्रिसिएशन भी मिल रही है, सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से उनको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो उनके अंदर ये इंकरेजमेंट क्रिएट होगी कि वो दोबारा अच्छा काम करें और अच्छे काम करने का कल्चर डेवलप होगा। अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो जिन कंपनीज़ के अंदर रिवार्डिंग सिस्टम अच्छा होता है कि जो अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखते हैं कि उनकी उनकी डेवलपमेंट भी करा रहे होते हैं, अगर वो मिस्टेक करें तो एक मिस्टेक करने का कल्चर भी है कि उसको ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अलाउ ही नहीं है कि वो अपने माइंड के हिसाब से काम कर सके, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बल्कि पनिशमेंट का कल्चर है कि हर चीज़ के ऊपर जो है वो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स हो रही है, लेकिन जो अथॉरिटी है उसका पता ही नहीं है कि क्या है, ना रिवार्डिंग सिस्टम मिल रहा है। तो ऐसी कंपनीज़ जो हैं वो डीमोटिवेटेड कल्चर के अंदर ग्रो हो रही होती हैं और आगे जाके उनकी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर होती है एक्चुअली, और वो नॉर्मली फिर अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करती और वो सबके लिए ख़राब होता है। और उसके बजाय उन कंपनीज़ के अंदर अगर आप चले जाएं जिसमें अच्छा कल्चर है, एम्प्लॉइज़ आर मोटिवेटेड, रिवार्डिंग सिस्टम अच्छा है, आपको लगेगा कि वो ग्रो कर रही हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी आपको ग्रो करती हुई नज़र आएंगी, उनकी प्रोडक्ट्स भी आपको नज़र आएगी। तो ये रिवार्डिंग सिस्टम जो है इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। अब ये रिवार्डिंग सिस्टम आप क्या करेंगे, आपको अगर कोई भी काम ज़िंदगी के अंदर करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबसे पहले इसको लिंक करें अपने रिवार्डिंग सिस्टम के साथ। अब हम आते हैं इंटरनली तौर पे कि हमें अगर कोई काम करना है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कैसे करेंगे उस काम को, तो उसको करने का सिस्टम ये है कि आप रिवार्ड का एक सिस्टम क्रिएट करेंगे। जो भी काम आप नहीं कर पा रहे हैं आप ये सोचें कि वो काम करके आपको रिवार्ड क्या मिलेगा, तो एक जगह बैठ कर लिखें या सोचें कि भाई इसका रिवार्ड क्या है। जितना अच्छा रिवार्ड आपको मिलेगा उसका, इतना आप मोटिवेट होना शुरू होंगे। इससे फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम्स को ले लेते हैं, आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बच्चों के लिए मोटिवेशन क्या है कि रिवार्ड उनका ये है कि अगर वो पढ़ेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स उनके आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार होंगे। जो ए लेवल का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन्स जो हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, ये एडमिशन्स लिंक करते हैं पूरे के पूरे कि यहाँ आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन मिलेगा, और अगर आप नहीं आएंगे, नहीं करते हैं, आपके रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे तो डेफिनेटली फिर ये रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो रिवार्डिंग सिस्टम तो आपके पास आ गया, बता रहा है आपको कि आप ये काम करेंगे तो ये रिवार्ड आपको मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्रिएट होता है कि रिवार्डिंग सिस्टम भी मुझे पता है कि मुझे ये इसका रिवार्ड मिलेगा, इसके बावजूद भी मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक और लफ्ज़ है जो हम लिंक करते हैं इसी के साथ और समझते हैं। ये आजकल सोसाइटी के अंदर बड़ा कॉमन है, हर दूसरा आदमी आपको कहता हुआ नज़र आएगा
اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں موٹیویٹ نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے موٹیویشن نہیں مل رہی ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں. آپ کارپوریٹ ورلڈ میں چلے جائیں تو دیر از اے لانگ اسٹوری. آپ کو لگے گا پیپل آر وداؤٹ موٹیویشن، دے سے کہ یار موٹیویشن مجھے نہیں مل رہی ہے، میں کیسے کروں اس کام کو. بیکاز موٹیویشن کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں لگتا ہے کوئی ایکسٹرنل ٹائپ کی کوئی چیز ہے، باہر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ملے گی تو ہم کام کرنا شروع کریں گے. میں آپ کو ایک بڑا سمپل سا ایک فارمولا بتاتا ہوں جو بڑا پریکٹیکل بھی ہے اور تھیوریٹیکل نہیں ہے. کہ دیکھیں موٹیویشن کی تھیوری ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس موٹیویشن کی تھیوری کچھ اس طریقے سے چل رہی ہے کہ میں موٹیویشن مجھے ملے گی تو میں کیا کروں گا، پھر میں ایکشن کروں گا. ایکشن کروں گا تو پھر مجھے کیا ملیں گے، ریزلٹس ملیں گے. یہ میری اسٹوری ہے آج کی. جو میں نے اپنے پاس موٹیویشن کو ڈیفائنڈ کیا ہے وہ کس طریقے سے میں نے اپنے پاس کیا ہے کہ مجھے موٹیویشن ملے گا. وہ موٹیویشن باہر سے بھی مل سکتی ہے مجھے، اور میرے انٹرنلی بھی کوئی آواز آ سکتی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ میں موٹیویٹ ہو گیا ہوں، کسی کی کوئی اچھی بات مجھے اچھی لگ سکتی ہے، میں اس سے متاثر ہو کے اور پھر میں نے کام کرنا شروع کرا. تو دیکھیں اگر یہ تھیوری آپ کے دماغ کے اندر ہے تو آپ یقین مانیں میجورٹی آف دا پیپل لائف میں بہت سارے جو ان کے پرابلمز ہیں وہ ہے ہی اسی تھیوری کی وجہ سے کہ انہیں پہلے موٹیویشن ملے گا تو وہ کام کریں گے. میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ نسخہ ہے جو اصل میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا اینڈ ہم یہیں پر کریں گے، اور بڑا امپورٹنٹ قسم کا لیسن ہے جو ہر کام کرنے میں، جیسے اس کا آج کی ہماری گفتگو کا جو ٹائٹل ہے وہی ہے گیٹنگ تھنگس ڈن، کہ چیزیں ہم کیسے کریں جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہے وہ یہ ہے، آپ یاد رکھیں کہ اس کی تھیوری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کی تھیوری یہ ہے کہ آپ ایکشن کریں، ایکشن سے آپ کو انسپریشن ملے گی، انسپریشن سے پھر موٹیویشن ملے گا آپ کو. تو دیکھیں کیا ہے سائیکل، کیا ہے سائیکل، ہماری سائیکل کیا ہے کہ موٹیویشن ملے گا تو ایکشن کریں گے، ایکشن کریں گے تو پھر انسپریشن یا ریزلٹس ملیں گے. جبکہ اس کا بالکل الٹا ہے، اور اس کو آپ اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ موٹیویشن جب بھی آپ کو حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کوئی ایکشن کریں. آپ ایکشن کریں گے تو اس ایکشن سے کچھ نہ کچھ نکلے گا جو آپ کو انسپائر کرے گا، آپ کو متاثر کرے گا، اور متاثر جب آپ ہوں گے تو وہاں سے موٹیویشن آپ کو ملے گی. تو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر اور میجورٹی آف دا پیپل ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم موٹیویشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب موٹیویشن نہیں ملتی تو پھر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر ہم کام نہیں کر پاتے اور ہم کبھی بھی چیزوں کو کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور پھر ہمارے پرابلمس کھڑے ہوتے ہیں لائف کے اندر ہر اسٹیج کے اوپر. تو اگر ہمیں پرابلم سے بچنا ہے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمیں اچھے ریزلٹس حاصل کر کے آگے لائف کے اندر جانا ہے تو ہمیں اپنی موٹیویشن کی تھیوری چینج کرنی ہوگی، اور وہ چینج یہ کرنی ہوگی کہ ہمیں ایکشن کرنا پڑے گا. ایکشن کا مقصد ہے کہ آپ کتاب کھولیں. آپ کا ایکشن یہی ہے کہ آپ کتاب کھول کے پڑھنا شروع کریں گے. جیسے ہی آپ ایک صفحہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا وہاں کچھ آپ کی سمجھ میں آئے گا، وہ آپ کو انسپائر کرے گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. پھر وہاں سے سیکنڈ پیج کھلے گا، پھر تھرڈ پیج کھلے گا، اینڈ یو گیٹ کانسٹنٹ موٹیویشن، اور آپ کو مستقل موٹیویشن ملتا رہے گا، اور آپ انشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھ کر ایگزامس پاس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے موٹیویشن یہ ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ ایمانداری سے، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے، دل کو چھوڑ دیں، آپ کی انٹرنل فیلنگ ہے کوئی نہیں جانتا اس کو، آپ کام کرنا شروع کر دیں جو کام آپ کو ملا ہے. جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو اس کام میں سے کچھ نکلے گا جو آپ کو انسپائر کرے گا، اور انسپائر کر کے موٹیویشن ملے گی. پھر آپ کانسٹنٹلی آپ کی ہیبٹس کا پارٹ بن جائے گا. اور دیکھیں ہر چیز ہیبٹ سے ہوتی ہے. جب یہ آپ کی ہیبٹ کا پارٹ بن جائے گا کہ موٹیویشن ایکچولی آپ کام کر کے ڈھونڈتے ہیں، پہلے آپ کام کرتے ہیں وہاں سے موٹیویشن آپ کو ملتا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے پرابلمس حل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ایکشن اورینٹیڈ آدمی کہلائیں گے کہ آپ ایکشن کرتے ہیں. بغیر زندگی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ ایکشن ہی نہیں کر رہے ہیں لائف کے اندر. جب آپ ایکشن نہیں کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بڑا اچھا وہ ہے کہ حرکت میں برکت، کہ جب آپ حرکت کریں گے تو برکت ہوگی. آپ حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ ان ایکٹیو ہیں، آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر رہے ہیں چیزیں، تو یہ سب سے جو ڈینجرس کیفیت ہے لائف کی وہ یہی ہے کہ موٹیویشن آپ باہر سے ڈھونڈ رہے ہیں یا اندر سے کوئی کسی آواز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گی تو آپ کام کریں گے. ان دونوں چیزوں کو چھوڑیں آپ، اور ایک پریکٹیکل بات کریں کہ آپ ایکشن کریں. جیسے ہی ایکشن کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسا نکلے گا جو آپ کو انسپائر کرے گا. آپ اس سے انسپائر ہوں گے، متاثر ہوں گے، اور وہاں سے موٹیویشن آپ کو ملے گی.
تو ٹیک دس لیسن فرام ٹوڈے کہ آج آپ یہ لیسن لیں اس سے کہ آپ کو ایکشن کرنا ہے، حرکت میں برکت ہے۔ گیٹنگ تھنگس ڈن کا فارمولہ کیا ہے کہ اس میں دو چیزیں آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایکشن کرنا ہے، ریوارڈ سسٹم اچھا ہونا چاہیے۔ تو جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں آپ اس کے ریوارڈ کو لکھ لیں اپنے سامنے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے یہ ریوارڈ ملے گا، اور اگر یہ کام نہیں کروں گا تو یہ ریوارڈ نہیں ملے گا بلکہ مجھے اس کی پنشمنٹ مل سکتی ہے۔ تو ان دونوں کو چیزوں کو آپ سامنے رکھیں کہ ریوارڈ نہیں ہوگا تو پھر پنشمنٹ ہو سکتا ہے ملے آپ کو۔ تو اگر آپ یہ فارمولہ رکھیں گے کہ ریوارڈ سسٹم کریٹ کر دیں گے، آپ خود سے بیٹھ کر لکھ لیں کہ جو کام میں ٹال رہا ہوں، جو کام نہیں کر رہا ہوں، جو مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، اگر میں اس کام کو کرنا شروع کر دوں گا تو مجھے ریوارڈ کیا ملے گا۔ تو پہلا پارٹ۔ سیکنڈ پارٹ کیا ہو گیا اس کا کہ پھر اب میں کروں کیسے اس کام کو؟ تو موٹیویشن باہر سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہیں آپ کے اندر سے آواز نہیں آئے گی۔ آپ سمپل سا کام کریں کہ آپ ایکشن کریں، آپ ایکشن کریں گے تو انسپریشن ملے گی، انسپریشن ملے گی تو پھر اس سے موٹیویشن ملے گا، اور پھر گیٹنگ تھنگس ڈن کہ جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا۔ ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا اس کے اوپر، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔